ذوالیدین، ہاتھ ذرا لمبے تھے. تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے، تو نام پڑ گیا ذوالیدین. بعد میں کوئی بندہ پوچھتا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے رکھ دیا ہے. نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے. ایک مرتبہ حضور نے نا 4 رکعتوں والی نماز تھی تو 2 پہ سلام پھیر دیا. حضور نے نماز پڑھائی تو 4 رکعتوں والی نماز تھی تو 2 پہ سلام پھیر دیا. سارے خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا. تو یہ صحابی ذرا سیدھے سادے تھے. یہ اٹھے لیکن بڑے ادب آداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے، کہنے لگے حضور بات سمجھ نہیں آئی، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، بات ساری اللہ پہ ڈال دی. کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، وہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ ہنسنا نہیں، مسجد ہے، بات کا لطف لیں. حضور اللہ نے نماز چھوٹی کر دی یا اللہ نے آپ کو بلا دیا؟ سمجھ نہیں آئی. حضور فرمانا کیوں، کیا ہوا؟ حضور لگتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں. حضور کو لگتا ہے تو سرکار فرمانے لگے کیوں بھائی ابو بکر کتنی پڑھائی؟ حضور مجھے تو نہیں پتا، حضور میں تو گھر سے پڑھنے آیا ہوں، کوئی رکھتے گننے آیا ہوں. اللہ میں تو نماز جتنی پڑھائیں گے بس چپ کر کے پڑھ لیں گے. وہ دور کوٹ مٹھن سے بابا جی بولے اللہ اکبر. کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا، نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا. مینوں کعبہ بھول گیا ہی، او بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. اللہ نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا. کیوں بھائی ابو بکر کتنی پڑھائی؟ حضور مجھے تو نہیں پتا، میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، جتنی پڑھائیں گے چپ کر کے پڑھ. کیوں بھائی فاروق اعظم کتنی پڑھائی؟ حضور مجھے تو نہیں پتا. عثمان غنی کتنی؟ حضور نے سارے صحابہ سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے جواب نہیں دیا. حضور فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا، اٹھو ذرا 2 رکعتیں پھر پڑھیں. حضور اٹھے، 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا. مجھے بتاؤ نماز میں غلطی ہو جائے 4 رکعتوں میں، پھر سے 2 پڑھی جاتی ہیں یا دوبارہ 4 پڑھنی ہے؟ 4 کیوں جی قاری صاحب؟ دوبارہ 4 غلطی ہو جائے نماز میں پھر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. نہ سجدہ سہو حضور نے کیا، اور پھر اٹھے تو حضور نے 2 ہی پڑھا دی. 2 پڑھا کے سرکار نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے میرے کریم فرمان لگے او مانگو دعا میرے رب نے قبول فرما لی ہے. اللہ اکبر. کسی بندے نے آگے سے بات نہیں کی حضور آپ نے تو 4 پڑھنا. میرے محبوب کی بارگاہ میں بس ادب ہی ادب ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بس ادب ہی ادب کرنا ہے. نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا. اللہ اکبر. اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. علامہ اقبال. اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو فقط تیری دید کا ایک بہانہ بنی. اللہ اکبر. صحابہ اس حد تک حضور کی بارگاہ کا اب محبت دیکھیں کہ کتنی کرتے تھے. حضور لعاب دہن پھینکتے تو صحابہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. حضور وہ وضو کرتے تو صحابہ نہ نیچے اپنے ہاتھ رکھتے، وہ وضو کا پانی لے کے اپنے چہروں پہ لگاتے، اپنے کندھوں پہ لگاتے. حضور بال کٹوانے جاتے تو صحابہ پیچھے پیچھے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے وہ بال لے کے اپنی ٹوپیوں پہ سلواتے. مجھے ان لوگوں پہ غصہ نہیں آتا اور میں پریشان نہیں ہوتا جو کہتے ہیں مجھے میلاد دکھاؤ قرآن سے، مجھے حدیث سے میلاد دکھاؤ کہاں لکھا ہے منانا. میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں مجھے یہ تو دکھاؤ کہ حضور کا لعاب دہن چاٹنا کہاں لکھا ہے، مجھے یہ دکھاؤ کہ حضور کے وہ وضو کے پانی کو پی جانا کہاں لکھا ہے، مجھے یہ دکھاؤ کہ حضور کے بالوں کو ٹوپیوں میں سلوا لینا یہ کہاں کہیں نہیں لکھا. تو پتہ چلا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اے عشق تیرے صدقے پتہ چلا محبت پہ فتوے نہیں لگائے جاتے، بس محبت کو تو سر جھکا کے قبول کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں. حضور کی بارگاہ تو وراء الورا، حضور کی بارگاہ تو وراء الورا. او یار آپ کو ولی بھی مل جائے نا اس کا بھی حد درجہ احترام کریں. با ادب بندہ جلدی فیض پا لیتا ہے، اور ولیوں میں اگر دیکھا جائے
وہ شیخ سعدی کہنے لگے غوث الاعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے انبیاء. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ولیوں کا احترام نہیں کرتے, حضور غوث پاک کا احترام نہیں کرتے. میرے غوث پاک آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے دین کی خدمت کی. میں کرامات کی طرف نہیں جاتا, آپ کی علمی کام آپ کو بتاؤں کہ بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے. بے شمار لوگوں نے وہ ایک عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, ادب سنیے گا, عیسائیوں کا عالم تھا. وہ کہتے ہیں میں نا اسلام سے متاثر ہو گیا, اسلام سے متاثر ہو گیا. میں عیسائی تھا, عالم تھا, متاثر ہو گیا اسلام سے, لیکن میں نے دل میں ارادہ یہ کیا کہ کلمہ اس کے ہاتھ پہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہے. میں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے رات کو نیند آئی, سو گیا, خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ کس کی زیارت ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو خواب میں آ کے کہنے لگے تجھے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, جا بغداد چلا جا, بغداد چلا جا. اس وقت اللہ نے نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, او تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. غوث الاعظم درمیان اولیاء. شیخ سعدی کہنے لگے جس طرح نبی پاک کا مقام ہے نا انبیاء میں, میرے غوث پاک کا اولیاء میں وہی مقام ہے. اللہ اکبر. وہ ایک ذرا سادہ آدمی تھا, میں بس بات ختم کرنے والا ہوں. وہ سادہ آدمی تھا, اسٹینڈ پر کر, وہ سادہ سا آدمی تھا. وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضور آپ کی ولایت کس طرح کی ہے. سادہ آدمی تھا, سمجھتا نہیں تھا ان کی بارگاہ کا ادب. حضور آپ کی ولایت آپ کس مرتبے کے ولی ہیں, آپ کا کیا مقام ہے, آپ کا کیا مرتبہ ہے. تو حضور غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کے میرے غوث پاک فرمانے لگے اور تو میری ولایت کی بات کرتا ہے, میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. اور تو میری ولایت کی بات کرتا ہے, میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ کسی کو ولی بناتا نہیں. اللہ میرے بھائی سمجھیں اس بات کو. کوئی بھی نسبت دیکھیں, اس نسبت کا ہم نے حیا کرنا ہے, اس نسبت کا ہم نے احترام کرنا ہے, اس نسبت کا ہم نے ادب کرنا ہے. حضور غوث پاک آپ تبلیغ فرماتے, آپ کی تبلیغ میں تقریر میں اتنا اثر ہوتا کہ 10 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے. حضور آپ کی تقریر نے دل بدل دیا ہے. حضور میں پہلے چوریاں کرتا تھا لیکن آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. 10 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے, حضور ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, آج کے بعد توبہ, حضور گناہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت یحییٰ, کیا نام ہے, حضرت یحییٰ بن نجاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, میں نے کہا یار روز اتنے آدمی توبہ کرتے ہیں, آج میں گنوں نہ کتنے آدمی توبہ کرتے ہیں, آج میں گنوں نہ کتنے آدمی تعداد گنتا ہوں. آج تو کاؤنٹنگ کے بڑے ذرائع ہیں, کیلکولیٹر ہے, دیگر چیزیں موجود ہیں. اس وقت لوگ گٹلیاں لے آتے, گٹکاں, کھجور دیاں, کسی اور گٹلیاں لے آتے یا دھاگا لے آتے, ہر عدد پہ گرا لگا لیتے, ہر عدد پہ. سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں وہ ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے کے لیے, میں نے چادر کے پیچھے دھاگا چھپا لیا تو میں نے ایک گرا لگا دی. وہ دوسرا اٹھا اس کونے سے, میں نے دوسری گرا لگا دی. تیسرا اٹھا, میں نے تیسری گرا لگا دی. چوتھا اٹھا, میں نے چوتھی گرا. کہتے ہیں اب اچانک بندے زیادہ ہو گئے, بندے زیادہ ہو گئے. اب میری سپیڈ ہی بڑی کم, اور میں نے کوشش بڑی کی پر میں پورے ہی نہ آؤں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا, میں تھوڑا پریشان بھی ہوا, میرے آنسو بھی نکلے, رونے لگا. تو حضور غوث پاک نے یوں میری طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے میرے کریم غوث الاعظم دستگیر کہنے لگے او یحییٰ, او یار میں دلوں کی گریں کھولتے جا رہا ہوں, تو
کیوں بند کرتے جا رہا ہے؟ وہ یار نہ کر تجھ سے نہیں ہوگا. یہ مجھ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ رب کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں. اور رب کا فضل شمار میں لایا جا سکتا نہیں, گنا جا سکتا. یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, یہ رب کے فضل کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے غوث العظم دستگیر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث العظم کا. پڑھو, ہمیں دونوں جہانوں میں سہارا غوث العظم کا. اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, وہ کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. او میرے بھائی, غوث پاک کی نبی پاک کی شان براؤ برا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شان کو بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. جو کام آپ نے کیا علمی حوالے سے, طریقت کے حوالے سے, وہ کسی اور ولی نے. ایک واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے, پھر بات کو ختم کریں گے. ایک آپ کی کرامت, وہ حضور غوث العظم دستگیر گزرے تو ایک عیسائی مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. عیسائی مسلمان ہے, وہ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مردے زندہ کیے, تمہارے نبی نے کوئی کیا تو بتاؤ. اب وہ مسلمان بیچارہ پڑھا نہیں تھا, اتنا علم نہیں رکھتا تھا, ادراک نہیں تھا. وہ جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مردے زندہ کی, تمہارے نبی نے کوئی کیا تو بتاؤ. حضور غوث پاک نے پاس سے گزرے, آپ کے کانوں میں جب آواز گئی تو جا کے اس عیسائی کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے غوث پاک فرمانے لگے تو میرے نبی کی بات کرتا ہے, اور میرے نبی کی شان وراء الورا, تو چل نہ آنا دکھانا, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. اللہ اکبر, تو مجھے بتا. وہ شخص کہتا ہے میں غوث پاک کے ساتھ گیا قبرستان, میں نے اس قبر پہ ہاتھ رکھا جس کو میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ بندہ کون ہے. یعنی اتنی پورا, میں نے میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ بندہ, اتنی پرانی کہ میں نے ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھ کے میں نے غوث پاک سے کہا, میں نے کہا حضور اگر مردہ زندہ نہ ہوا تو, اگر مردہ زندہ, اتنے لوگ ہیں, سارا بغداد جمع ہے, اگر مردہ زندہ نہ ہوا تو حضور غوث پاک مسکرائے, اور مسکرا کے میرے غوث پاک فرمانے لگے اگر ہو گیا تو نہ میری خانقاہ پہ جھاڑو دینا, نہ میرے گھر کا سودا و سلف لانا, بس میرے رسول کریم کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے تو حضور غوث پاک یوں سرانی کھڑے ہوئے, سرانی, اور میرے غوث پاک نے قبر پہ ہاتھ رکھا, اور جو لفظ ہے وہ لفظ بڑے سننے والے ہیں. غوث پاک کہنے لگے یا اللہ اپنے لیے نہیں, تیرے دین کے لیے. کس کے لیے؟ تیرے دین کے لیے. اور آپ نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا قم باذن اللہ, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ ایک بی بی کلمہ پڑھتی زندہ ہو گئی, اور زندہ ہوتے ہی اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دیا. وہ کہنے لگی لوگوں میں تو بنی اسرائیل کی تھی, عبد القادر تیرے صدقے جاؤں, تو نے مجھے زندہ کیا تو اللہ نے مجھے رسول کریم کا کلمہ عطا فرما دیا. ساڑھے سات جماعت. اللہ اکبر. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی نسبت ہو, ہر نسبت کا ادب کریں, ہر نسبت کا حیا کریں. میرے کریم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو ہماری طرف سے تم آزاد ہو, جو دل میں آئے کرو, ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. بے حیا بندے کی تو پوچھ ہی کوئی نہیں, سخت سزا ہے. ادب والا بندہ کامیاب ہے. ہر نسبت کا, ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں. بایزید بستامی کہتے ہیں میں اس مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا بیعت نہ ہو. حضرت خواجہ اشرف جہانگیری کہتے ہیں میں اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا بیعت نہ ہو. یہ بیعت ہونا, کسی کو مرشد بنا لینا, یہ بڑا عزت والا کام ہے, بڑی توقیر والا کام ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ
ان کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، امام اعظم وقت کے امام ہیں، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا تو وہ کہنے لگا حضور مجھے ایک مسئلہ بتائیں. اٹھا لیا جی بیٹھ. امام اعظم کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نا سویرے منڈی گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ منڈی. تو میں نا وہاں سے وہ کچھ سیب خرید کے لایا ہوں. سیبوں کی ٹوکری خرید. آپ کی طرف بھی ٹوکری کہتے ہیں یا کریٹ کہتے ہیں؟ ٹوکری. وہ میں نا سیبوں کی ٹوکری خرید کے لایا ہوں. تو گھر آ کے دیکھا ہے تو ان میں سے کچھ ٹھیک ہے اور کچھ خراب ہے. تو میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سمجھے بات کو. میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ میں وہ ٹھیک رکھ لوں باقی میں واپس کر دوں، یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی. حضور کیا کہتی ہے؟ امام اعظم کہنے لگے فتویٰ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے یا سارے رکھ لو یا سارے ہی واپس کر. یہ کہا تو ساتھ ہی رونا شروع کر دیا. وہ بندہ کہنے لگا حضور بڑی عجیب بات ہے، مسئلہ میں نے پوچھا ہے، رو آپ رہے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھائیں، کوئی مجھے بھی بتائیں. مسئلہ میں نے پوچھا، رو آپ رہے ہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے مجھے ایک بات یاد آ گئی. قیامت کا دن ہوگا جب کسی پیر کے مرید جائیں گے، جب کسی نبی کے امتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب کسی استاد کے شاگرد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو ان میں سے کچھ اچھے ہوں گے اور کچھ برے ہوں گے. تو رب ماڑوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ سارے رکھ لے. یہ نہیں کہ اچھے جنت میں بھیج دے اور ہمیں جہنم. یا سارے رکھ لے یا سارے واپس بھیج دے. امید ہے رب نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، امید ہے رب فرمائے گا اور میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا نبی پاک کی ساری امت ہی جنت میں داخل ہو جاؤ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور حشر کے دن ہمارا داخلہ ہوگا اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے. اللہ اکبر، ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں. میرے بھائی اپنی نسبت کو مضبوطی سے تھامیں. نسبت کو قیامت کے دن آپ کو نسبت کی طرف سے بلایا جائے گا. قادری نسبت ہوگی تو غوث پاک کی طرف سے بلایا جائے گا اور پھر حضور کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا. چشتی نسبت ہوگی تو خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا. اللہ اکبر. میں گزارش کروں گا ہر نسبت کا حیا کریں، ہر نسبت کا ادب کرے. اللہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ کا ادب بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا. بیٹھیے گا ذرا. حضور کی ہر نسبت کا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کہاں سے تشریف لائے ہیں. میں ذرا تعارف کرواؤں آپ کو. ادھر آپ کے قریب ایک خانقاہ ہے نوشہ گنج بخش. حضور نوشو پاک جانتے ہیں جی؟ حضور نوشو پاک کا مرشد خانہ ہے بھلوال شریف. کہاں ہے جی؟ بھلوال شریف. حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری سرکار لجپال نوشو پاک نے وہاں سے فیض حاصل کیا حضرت سخی صاحب سے. آج اس دربار کے سجادہ نشین ہم سب کے درمیان تشریف فرما ہے. میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ ہم سب کے مرشد کریم کو صحت و سلامتی والی، خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اسی آستانے کے خلیفہ صوفی باصفا الحاج صوفی ذوالفقار قادری صاحب اس علاقے میں موجود ہیں. آپ ان سے رابطے میں رہیں. اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم. میں حضور سخی شاہ سلیمان حضور فرما رہے ہیں کہ اپنا بھی ذرا بتاؤ. میرا تو کوئی تعارف نہیں، میں تو حضور کا غلام ہوں. اللہ اکبر. میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری کی 16ویں پشت سے ہوں، 16ویں نسل سے. کون سی نسل جی؟ 16ویں. اس بار ہم نے حضور سخی پاک کا 420واں سالانہ عرس منایا. 4.5 صدیاں ہونے کو ہیں حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے. میں ایک ہی بھائی ہوں جی، میں ایک ہی ہوں. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں.
میں اپنی فیملی سے پہلا بندہ ہوں جو حضور کے دین کی طرف آیا، درس نظامی کی طرف۔ حضور سخی صاحب کی اولاد میں الحمدللہ آپ کی نظر عنایت سے میں پہلا حافظ قرآن ہوں، اور میں پہلا ہوں جو درس نظامی کی طرف۔ میں کوئی نالائق نہیں تھا، میں ذرا بتاؤں، میں نے جی دوسری تیسری چوتھی میں نے 1 سال میں پڑھی ہے، 9ویں 10ویں کلاس میں نے 1 سال میں پڑھی ہے، 11ویں 12ویں کلاس میں نے 1 سال میں پڑھی۔ میں کوئی نالائق نہیں تھا کہ مجھے انہوں نے اٹھا کے درس نظامی میں لگا دیا۔ میری اپنی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھوں، میری اپنی خواہش تھی، دوست بھی تھے، ماحول بھی تھے۔ ایک مرتبہ میں ذرا واقعہ سنا دوں، ہمارا یہ حاجی والا قریب پنڈ ہے یہاں سے، حاجی والا، ہم ادھر آئے ہوئے تھے، تو میں نے نہ واپسی پہ میں نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی نہ ذرا تھوڑا یونیورسٹی پڑھ لوں، میں بھی ذرا کوئی 4 جماعتیں، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، ویسے میں بھی BA کیا ہوا ہے، تو ذرا دنیاوی تعلیم بھی ہو جائے، یونیورسٹی پڑھ لوں گا، ذرا پڑھ لکھ کے کہیں یونیورسٹی میں لیکچرار لگ جاؤں گا تو ذرا گھریلو حالات سے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تو تھوڑی دیر گزری، سرکار کہنے لگے ذرا گاڑی تو سائڈ پہ لگاؤ۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی تو کہنے لگے ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے دیکھا تو مجھے کہنے لگے معروف شاہ، یار دنیا داروں کی نوکری دینے ہوتی ہے، بندہ دنیا والے لوگوں کی نوکری تو نہیں نہ دے سکتا، اور یار رب رسول کی نوکری دو نہ، دنیا میں تھوڑ رہے گی، قیامت کے دن بھی سائیں کمر نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں فقیر کا تو یہ تعارف ہے۔ اللہ ہم سب کو نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔